إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا آج کا موضوع حقوق والدین۔ اس سلسلہ میں ہم نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دی ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کرنا اگر تیرے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف بھی نہ کہے۔ اف کا ترجمہ ہماری زبان میں کیا ہو سکتا ہے؟ بہت تلاش کے بعد ہمیں یہ بات ترجمہ ملا کہ اپنے والدین کو ہوں بھی نہ کرو،
یہ ہوں کہنا جو ہے یہ اف کا ترجمہ ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان دونوں کو ڈانٹیں جھڑکیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے نرم بات کہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے عاجزی کے بازو کو نیاز مندی سے ان دونوں کے لیے جھکائے رکھ، اور یہ دعا کر ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کرتے ہوئے پالتے ہوئے مجھ پہ رحم کیا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ اس میں بہت ساری باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے کر کے والدین کے حقوق سمجھا دیے ہیں، بتلا دیے۔ پہلی بات یہ کہ جس طریقہ سے تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اسی طرح سے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ہم نے ترجمہ محذوف عبارت کے مطابق کیا کہ فعل امر محذوف ہے، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ لفظ احسان جو ہے اس باب سے مفعول مطلق ذکر ہوا ہے تاکید کے لیے، اور احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کرو والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فیصلہ کیا، حکم دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، باقی آپ کو آگے احادیث آئیں گی، اس سے بھی خوب اندازہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کو کس طریقے سے بیان کیا اور اس مسئلہ کو کیسے اجاگر کیا۔ یہ ایک فطری معاملہ ہے کہ وہ آپ کی جوانی اور آپ کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی عمر بھی بڑھے گی۔ تم جوان ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے، قوت طاقت والے ہو جاؤ گے، وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ تمہاری اس جوانی اور اس طاقت میں ان کا عمل دخل ہے، اور ان کا بڑھاپا جو اس حال کو وہ پہنچے ہیں، تمہاری تربیت، تمہاری ضروریات، تمہارے معاملات میں رات دن محنت اور کوشش کرنے کے نتیجہ میں تمہاری اٹینشنز جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، اس میں وہ اس حال کو پہنچے، بھول گئے ہیں تمہارے لیے، تمہیں اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ دونوں یا کوئی ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو ہوں بھی نہیں کہنا، بڑا دل دکھے گا، بڑی تکلیف پہنچے گی۔ جو بچوں والے ہیں، جن کے بچے اس وقت جوان ہیں اور وہ بوڑھے ہیں، ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، اور جو ابھی خود جوان ہیں، ان کے اپنے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اس کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے، ان کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ ان کو ہوں بھی نہیں کہنا، اور ان کو ڈانٹ بھی نہیں پلانی، چھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا ان سے نقصان بھی ہو جائے تو حال دعائی نہیں مچانی، شور و شغب نہیں کرنا، ان کے گلے پڑنے کو نہیں آنا، بدتمیزی نہیں کرنی، غصہ کر کے ان کو اس کا احساس نہیں دلانا۔
کہ تم سے بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور ان کے لیے نرمی کی بات کہنی۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے پہلو کو نیاز مندی سے ان دونوں کے لیے جھکائے رکھ، اور دعا ان کے لیے کرنی یہ فرض ہے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس پہ انشاءاللہ آخر میں بات ہوگی، جو ہمارے رویے ہیں اور جو ماں باپ کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کا خود ساختہ بنایا ہوا بیانیہ ہے، اور ہمارے اعمال اور رسومات انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر والدین کے مرتبہ و مقام کو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اور ان کی تابع داری فرما برداری کرنے کو بیان کیا ہے، حکم دیا ہے، خوب اس کی مختلف مقامات پر وضاحت کی ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر ہم وہ تمام مقامات ذکر نہیں کر سکتے، لیکن سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ ذرا سنیے اور غور کیجیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیفوں پر اس کا بوجھ اٹھایا، کمزوری در کمزوری ہوتی رہی، ایک سے بڑھ کر کے ایک تکلیف تھی جس میں اس نے اس کا حمل اٹھایا، بوجھ اٹھایا، پھر اس بوجھ سے جب اس نے اس کو جنم دیا، وہ آخری مرحلہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، وہ موت و حیات کی کشمکش میں سے ہو کر کے گزری۔ جو بچوں والے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ان کے بچے کیسے پیدا ہوئے اور ان کی ماؤں نے اور ان کی بیویوں نے کیسے ان کو جنم دیا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس بچے کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہے۔ انشکر لی، اللہ فرماتا ہے میرا شکر گزار ہو جا، میرا شکر ادا کر، والی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، آخر میرے سامنے پیش ہونا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے ان تمام امور اور معاملات۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر دودھ پلانے کی مدت 2 سال بیان کی ہے۔ حنفی حضرات، بریلوی اور دیوبندی، ان کے حنفی مذہب میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، جو کہ محمد علی جناح صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اپنے وقت کے بڑے علامہ فہامہ تھے، ان کے نام پر ہی یہ گول چوک مسجد جامعہ عثمانیہ مدرسہ بھی یہاں پہ موجود ہے، اس لیے اس کو جامعہ عثمانیہ کہتے ہیں۔ یہ علامہ فہامہ صاحب اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید نے 2 سال دودھ پلانے کی مدت بیان کیا، یہ کثرت عادت کی بنا پر ہے، اور ہمارے امام صاحب نے جو کہا ہے کہ 2.5 سال دودھ پلایا جائے، ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی۔ امام صاحب کو فوت ہوئے 1300 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اب 1448 چل رہا ہے، 2-3 سال ہی کم ہے 13 صدیاں ہونے میں۔ 13 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک کسی کو امام صاحب کی دلیل معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہوگی پر عمل ہے، جو موجود ہے
اس پر عمل نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ بچہ جتنی مرضی ضد کرے، ماں 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی، پلائے گی تو وہ حرام ہوگا۔ قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی ہے سورہ بقرہ میں، حولین کاملین، پورے 2 سال۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا، دودھ پلانے کی اور حمل کی مدت 30 مہینے ذکر کی ہے۔ اور یارو یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ 7واں بچہ جس کو کہتے ہیں وہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، تو کم از کم حمل کی مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ ہے، اور عمومی طور پر کتنی ہوتی ہے؟ 9 ماہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ 4 سال بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہے تھے کہ ماں نے تکلیفیں اٹھا کر کے اس کو جنم دیا، اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، اس پہ مجبور کریں جس کا انہیں علم نہیں ہے، تمہیں بھی علم نہیں، تو پھر تم نے ان کی تابع داری فرما برداری نہیں کرنی، فلا تطعہما، پھر تو ان کے تابع داری فرما برداری نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اصول، قانون، ضابطہ یہ ہے کہ لا طاعت فی معصیت الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ رب العزت کی، تو پھر کسی کی تابع داری فرما برداری نہیں ہو سکتی، وہ ماں باپ ہو، وہ حاکم ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا شخص ہو، جتنی بھی آپ کی اس کے ساتھ عقیدت اور محبت ہو، وہ کوئی امام ہو، کوئی پیر ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مقابلے میں تابع داری فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ لا طاعت، یہ لا جو ہے نفی جنس کا ہے، کوئی طاعت نہیں کسی فی معصیت الخالق۔ اللہ اکبر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان دونوں کے ساتھ دنیاوی امور اور معاملات میں بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، اس میں ہاتھ نہیں کھینچنا، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کے لیے قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا کہ ان کا والد مشرک بھی تھا، کافر بھی تھا، بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیسے مخاطب ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ساری چیز بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ یہی رویہ ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر، مشرک، بت گر اور بت فروش باپ کے ساتھ کیا۔ اس واقعہ کو ایسے ہی بیان نہیں کیا، اس کے یہ خاص مقاصد ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ لیکن اگر والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، اس حالت میں وہ فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے، اور سب سے عمدہ ترین بات سورہ ممتحنہ میں بیان کر دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، جو انہوں نے بخشش کی دعا کی ہے اپنے والد کے لیے ان کی وفات کے بعد، مرنے کے بعد، کہا یہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے، یہ نمونہ نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور اسی حالت میں ہی فوت ہوا۔
جب علم ہوا تو وہ بیزار ہو گئے، پھر انہوں نے اس کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ یہ اللہ کے اصول، قانون، ضابطے ہیں، میری پسند اور ناپسند پہ فیصلے نہیں ہوں گے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا کہا کہ دنیاوی امور اور معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی باتیں ماننی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، ان کو اف بھی نہیں کہنا، بھلے وہ مشرک اور کافر ہیں تیرے والدین۔ یہاں تو بڑے سنگین معاملات ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اب آئیے ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین ہے؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنا۔ بے نمازی جو ہے ان کا تو مسئلہ ہی نہیں، تارک صلاۃ کی تو بات ہی نہیں ہے، ان کے ہاں تو یہ بات مشہور ہے، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، کبھی نیت باندھی نہیں تو قضا کیا ہوگی، انا للہ و انا الیہ۔ یہ جہلا کا، گمراہ لوگوں کا قول ہے۔ مسلمان آدمی کا یہ شیوا ہے کہ وہ نماز کو وقت مقررہ پر نیت کرتا ہے، باندھتا ہے، پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قال ثم ای، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا محبوب ترین عمل ہے اللہ کے ہاں؟ قال ثم بر الوالدین، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اندازہ کر لیں کہ سب سے پہلا کس کا حق بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا بیان کیا؟ والدین کا، کہ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین۔ قال ثم ای، کہتے ہیں کہ پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب مسلمان جو ہیں وہ تینوں چیزوں سے ہی اللہ ماشاء اللہ اللہ من رحم ربی فارغ ہے، نمازوں سے بھی فارغ ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی فارغ ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ، اہل غزہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا اور مسلمانوں کا جو رویہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہود و نصارہ تو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، لیکن اس معاملہ میں مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے۔ دشمنی کرنے میں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں، اپنی جان بچانے میں، اپنی حفاظت کرنے میں، غیروں کو راضی کرنے میں مسلمانوں نے جو برا کردار ادا کیا ہے، ایسا کردار شاید تاریخ میں موجود نہ۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں جہاد فی سبیل اللہ کا نام لینا بھی جرم ہے اور دہشت گردی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی اور نسائی نے بیان کیا ہے۔ جنت والدین کے قدموں تلے ہے۔ جو لوگ محرم الحرام میں بہشتی دروازہ پار کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، وہاں سے گزرنے کے لیے پاک پتن جاتے ہیں، وہ سنیں۔ اس کے لیے کوئی کتاب و سنت پہ دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ بہشتی دروازہ یہاں بھی بنا ہوا ہے اور بصیر پور میں بھی بنا ہوا ہے اور دینا ناتھ میں بھی بنا ہوا ہے، یا دینا میں، وہاں بھی بنا ہوا ہے۔ جنت تیرے گھر میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاویہ بن جاہمہ سلمی
بیان کرتے ہیں کہ ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ جاہمہ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ وہ معاویہ نہیں ہے جن پر لوگ زبانیں تان دراز کرتے ہیں، وہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں، یہ معاویہ بن جاہمہ ہیں، یہ اور صحابی ہیں، ان کا نام بھی معاویہ، معاویہ نام کے کئی اور بھی صحابہ ہیں۔ فقال یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک وقد جئت استشیرک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے مشورہ کروں۔ فقال حل لک من ام، آپ سے مشورہ کر رہا ہے، اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ اس بات کا پابند ہے کہ صحیح مشورہ دے۔ مشورہ ایک امانت ہے، اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ سے سب سے مشورہ کر رہا ہے یہ شخص، کہتے ہیں میں مشورہ کے لیے آپ کے پاس آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال یہ ہے کہ تیری ماں موجود ہے، زندہ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں میری والدہ حیات ہے۔ قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، اپنی ماں کے پاس رہ کر کے اس کی خدمت میں مصروف ہو جا، جنت اس کے پاؤں تلے ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، سند بالکل صحیح۔ بعض روایات میں کہ اندہ رجلیہا، ماں کے قدموں کے قریب ہے، اندہ رجلیہما، ماں باپ دونوں کے قدموں کے قریب ہے۔ بات ایک ہی ہے، مضمون ایک ہی ہے سب کا۔ جنت تیرے گھر میں موجود ہے، تو باہر ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہاں کرایہ لگا کے جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، دھکے کھاتا ہے، ڈنڈے کھاتا ہے، اور پولیس والوں کی گالیاں کھاتا ہے، اور وہ دھکے مار کر کے باہر نکالتے گالیاں دیتے ہوئے۔ یہ جنت ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جہالت کی پیداوار ہیں ساری چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو جب چھوڑ کر کے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ دھکے ہی ہوں گے، پھر گالیاں ہوں گی، پھر ڈنڈے ہوں گے، پھر ذلیل و رسوا ہوگے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ کہاں گا جی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا جو حدیث میں دلیل موجود ہے اس پہ لوگوں کو کیوں نہیں ترغیب دلاتے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی تابع داری کرو، فرما برداری کرو، جنت مل جائے گی۔ یہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہاں سے گالیاں کھا کر کے دھکے کھا کر کے گزر کے آ جاتے ہیں اور ہار پہنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جنتی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دین اسلام کا مذاق نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے دین کا۔ اور جو چیز اللہ کے رسول نے بتائی ہے اس پر لوگوں کا ایمان نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ جس شخص کے والدین حیات ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے، اور خدمت کر کے جنت لے لو میرے بھائیوں، جنت حاصل کر لو۔ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَأَعْذِرْ ذَلِكَ الْبَابَ، اگر تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے، اَوْ احْفَظْهُ، یا پھر تو اس کی حفاظت کر لے۔ ضائع کرنا کیا ہے؟ اولڈ ہوم چھوڑ دو۔ ضائع کرنا کیا ہے؟ بدتمیزی کرو۔ ضائع کرنا کیا ہے؟ نافرمانی کرو، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو، ان کو پریشان کرو، ان سے مطالبہ کرو
یہ دکان مجھے دے دو، یہ مکان مجھے دے دو، میرے ساتھ میرا حصہ جو ہے بیٹھ کر کے تقسیم کرو، بٹوارا کرو، یہ اس دروازے کو ضائع کرتا ہے۔ کوئی حق نہیں پہنچتا اولاد کو کہ والد کو مجبور کرے اس کی زندگی میں کہ آپ مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، میرا حق ہے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کا۔ والدین کی زندگی میں جو ان کی جائیداد ہے اس پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کی مرضیاں دیں، مرضیاں نہ دیں، جب وہ دیں گے تو وہ پابند ہوں گے کہ سب کو برابر دیں، لڑکوں اور لڑکیوں کو، بیٹے اور بیٹیوں کو، کوئی فرق نہیں کر سکے گی۔ جو فرق کیا شریعت میں وہ مرنے کے بعد ہے، وہ وراثت ہے۔ جب وہ فوت ہو جائیں گے تو وراثت میں ان کا حق ہے، ویسے زندگی میں ان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا کہ جا میرے گھر سے نکل جا، ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ابا جی میرے گھر کا حصہ تو دو، میرا حصہ تو دو، کہا، مطالبہ کیا، مانگا نہیں، ان کو معلوم تھا کہ میرا حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، احمد اور ابن حبان نے روایت کی ہے، سند اس کی بالکل حسن ہے۔ اور آئیے ذرا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے مخلوق میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق اپنی جگہ مسلم اور طے شدہ ہے۔ آپ کی تابعداری، فرما برداری کرنا فرض عین ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، آپ کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حقوق والدین کی بات ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آگے کہا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، کہا تیری ماں۔ قال ثم من، اس نے پوچھا پھر کون؟ قال امک، اس نے پھر پوچھا قال ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ 3 مرتبہ ماں کا حق بیان کیا۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، بس ضرورت عمل کی ہے، کمزوری عمل کی ہے۔ یہ بات سب کو تقریباً معلوم ہے، یاد ہے اچھی طرح سے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخری مرتبہ اس نے پوچھا، 4تھی مرتبہ، قال ثم من، قال ثم ابوک، تو فرمایا پھر تیرا باپ۔ باپ کو 4تھے مرتبہ مقام پر رکھا گیا۔ اس کی وجہ اوپر بھی بیان ہو گئی ہے، اور جو گزشتہ خطبہ تھا بیوی کے حقوق کے سلسلہ میں، اس میں بھی یہ بات ہم نے بیان کی۔ تو لہذا باپ کو 4تھے مرتبہ پر رکھا، 3 مرتبہ ماں کا حق بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کیا والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ سوال ہے نا، کیوں جی، کیا والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجزی والد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کوئی شخص، کوئی اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی، اس کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ اس کا باپ کسی کا غلام ہو اور وہ اسے خرید کر کے آزاد کر۔ غلامی کا تو دور ہی ختم ہو گیا، تو حق کیسے ادا ہوگا؟ یہ باپ کے متعلق کہا۔ اوپر آپ سن چکے ہیں کہ ماں کا مرتبہ کتنی مرتبہ بیان کیا، اس کا حق کتنی مرتبہ بیان کیا؟ 3 مرتبہ بیان کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور ترمذی میں موجود ہے،
تو ماں کے متعلق ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، اس نے اپنی معذور والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے حج کروایا. اور حج تو جوان آدمی جو اکیلا کرے تو کتنا مشکل کام ہے. اس نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر کے عمرہ کروایا، طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی، پھر وہ حج کے لیے میدان مینا میں لے کے گیا، پھر وہاں سے عرفات میں لے کے گیا، وہاں سے وہ مزدلفہ میں لے کے آیا، پھر وہ منا میں لے کے آیا. کنکریاں ماری ماں کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے اور شعر کہتا پھرتا ہے کہ تجھے ایسی مطیع و فرما بردار سواری مل گئی ہے جو تجھے گرائے گی نہیں، تجھے اس بات کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے کہ یہ تجھے چھوڑ دے گی یا گرا دے گی. ایسی تابع دار سواری ملی ہے. یہ گنگناتا پھرتا ہے، ماں کو لیے پھرتا ہے، پھر وہ منا سے ماں کو بیت اللہ میں لے کے آتا ہے، طواف کرواتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرواتا ہے. یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر وہ منا میں لے کے جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے، میں نے اپنی ماں کو اس طریقے سے حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ میرے بھائی جو سر جھکائے بیٹھے نا، ان کو ذرا ہاتھ لگا دو، یہ بھی سن لیں، ان کو بھی توجہ ہو جائے ذرا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ تو یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. فرماتے ہیں وَلَا بِظَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور تیری ماں نے جب تجھے جنم دیتے ہوئے ایک مرتبہ ہائے کہا تھا، اس کا بھی حق ادا دیا. سوچیں اور غور کریں. ہمارے رویے، ہمارے معاملات، ہماری سستیاں اور کوتاہیاں، ہماری لاپرواہیاں، اور ماں باپ کو کوئی اہمیت نہ دینا اور ان کو اذیت ہی دیتے رہنا دنیاوی امور میں، بیویوں کے پیچھے لگ کر کے کسی اور وجہ سے کسی اور وجہ سے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے مستقل، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ خطبہ دیں گے. یہ بہو ساس کے جو معاملات ہے، اس میں کہاں کہاں زیادتی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، یہ سب ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور بتائیں گے کہ اس کا حل کیا. ویسے ایک بات کہتا ہوں، یہ تمام خرابیوں کی جڑ مشترکہ خاندانی نظام ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. یہ ہندوانہ نظام ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم، جس نے بھی بچے کی شادی کر کے اس کو الگ کر دیا، اس کو ایک کمرے پر مشتمل رہائش دے دی، کچن دے دیا، باتھ روم دے دیا، اس کو الگ تھلگ کر کے کھانے پکانے کے لیے کہا کھاؤ پیو موج کرو، وہ اولاد خدمت کرتی ہے. اور جنہوں نے اپنے ساتھ باندھ کر کے رکھا، یہ باندھے ہوئے بانس کبھی بندے نہیں رہے. پھر وہ نفرت کر کے، بغاوت کر کے، بیزار ہو کر کے بھاگ کے گئے، پھر ماں باپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ ہمارے اپنے رویے ہیں اور ہمارے اپنے اصول اور ضابطے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مشکلات اور پریشانیاں اور تکالیف میں ہم مبتلا. اللہ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی، والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. رب کی رضا والد کی رضا مندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے بیان کیا. والدین کی تابع داری، فرما برداری، اطاعت گزاری، یہ نفلی نماز پر مقدم ہے. ایک طرف نفلی نماز ادا کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، حتیٰ کہ فجر کی 2 سنتیں جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا رکعت فجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں
دنیا اور جو کچھ دنیا میں خزانے ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ سنتیں پڑھنے میں جو لوگ غلو کرتے ہیں، اگر ایک طرف والد کا حکم ہو، والدہ کا حکم ہو، اور دوسری طرف یہ سنتیں پڑھنی ہو، تو ان کی تابعداری کرنی لازم اور ضروری ہے، اس پر مقدم ہے دو سنتیں پڑھنے سے۔ یہ واقعہ آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوا ہے، جریج کا بڑا نیک متقی پرہیزگار آدمی تھا، تو اس کی والدہ بار بار اس سے ملنے کے لیے آئی، اس نے ماں کو جواب نہیں دیا، وہ اللہ کو یہی کہتا رہا، اللہ میری نماز اور میری ماں۔ اس نے بد دعا دی، جس کے نتیجے میں پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، لیکن چونکہ نیک آدمی تھا، بنیادی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار تھا، اس کی اس غلطی کی تو اس کو سزا ملی، لیکن اللہ نے اس بچے کو، جو ابھی چند دنوں کا بچہ تھا، دودھ پیتا، اس کو بلوا کر کے اس کی برات کروا دی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوری حدیث بیان کرنے کا موقع نہیں۔ اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، اور میرے بھائیوں، پیروں کے پاس ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، والدین سے دعائیں کرواؤ، والدین کی دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، ان کے قبول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ کسی پیر مولوی وڈیرے یا کسی امام کی بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ یہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، اس کی بددعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ودعوت الوالد علی ولدی، اور والد کی دعا بھی اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، سند اس کی حسن ہے۔ یہ بات بھی مسلم اور طے شدہ ہے کہ والدین کے فرما بردار کو دنیا میں مصیبت سے بچایا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ حدیث غار آپ کو معلوم ہوگی، جو تین آدمی غار میں چھپ گئے اور اس کے منہ پر جو ہے وہ بہت بھاری پتھر آ گیا جو ہٹا نہیں سکے۔ انہوں نے اپنے نیک اعمال پیش کر کے ان کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کی، ان میں سے ایک والدین کا تابعدار فرما بردار تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، دوسروں کی بھی دعا قبول۔ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، دنیا میں مصائب اور تکالیف سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے، واسطہ اور وسیلہ بنایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ پھر یہ بات کہ والدین کی اطاعت گناہوں کا کفارہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصبت ذنبا عظیما، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، عظیم گناہ کیا ہے، کوئی کبیرہ گناہ کر لیا ہے، فہل لی توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ قال هل لك من ام، آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، فوت ہو گئی۔ قال هل لك من خالہ، اور تیری خالہ زندہ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ یہ کیوں پوچھا؟ خالہ کے متعلق یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی قائم مقام ہے، ماں کی طرح ہے۔ ام الرجل سن و ابیہ، آدمی کا چچا باپ کی طرح ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ دشمنی کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ چچاؤں کے ساتھ، وہی دشمن ہوتے ہیں آدمی۔ انا للہ و انا الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اس نے کہا
نام جی ہاں میری خالہ حیات ہے، کہا فبر رہوں گا، کہا پھر اس کے ساتھ نیکی کر، فبر رہا، اس کے ساتھ نیکی کر، حسن سلوک کر، تیرا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ نسخہ بتایا رسول اللہ نے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور مسند حاکم میں موجود۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ ابو بکر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 3 مرتبہ کہا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ، 3 مرتبہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ دنیا کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، اپنی دنیا و آخرت برباد نہ کریں ان کی نافرمانی کر کے، ان کو تکالیف دے کر کے، ایذا دے کر کے۔ والدین کے نافرمان پر اللہ کی پھٹکار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رغم انف عبد او بعودا ادرک والدیہ احدہما او احدہما لم يدخلہ الجنہ، کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے کہا وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اس پہ اللہ کی پھٹکار ہوئی، لعنت ہوئی، جس نے اپنے والدین دونوں کو او احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پا لیا، لم يدخلہ الجنہ، تو پھر وہ جنت میں اپنے آپ کو داخل نہیں کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن خزیمہ میں ہے۔ والدین کو برا بڑا کہنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اپنے والد پر لعنت کرے۔ والدین کو لعن طعن کرنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ من سب والدہ، جس نے اپنے والدین کو گالی گلوچ کی برا بلا کہا وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ یہ وعید شدید سننے اور ذہن نشین کرنا۔ والدین کے نافرمان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آبا علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی مشابہت کرنے والی یا مردانگی کا اظہار کرنے والی یا مردوں والا لباس پہننے والی، ان والی کٹنگ، ان والے امور اور معاملات اختیار کرنے والی، اور والدیوث، اور بے غیرت کے جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، بے حیائی ہو رہی، فحاشی ہو رہی ہو، برائی ہو رہی ہو، اس پر وہ خاموش رہے، یہ دیوث ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ دیوثیت اب گھروں میں داخل ہو رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر امور اور معاملات کے ذریعے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو ان برائیوں سے، ان گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہماری اولادوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کیا کیا بیان کیا جائے، ایک ایک بات کے پیچھے ایک ایک پوری کہانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، بخشش کی دعا، جیسا کہ شروع میں ہم عرض کر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کہیں، یہ دعا کریں کہ اے میرے رب
ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں نے میری تربیت کرتے ہوئے، مجھے پالتے ہوئے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی، رحمت کی، مہربانی کی، ایسے ہی ان پہ رحم فرما۔ ذرا ایک نقشہ پیچھے دیکھے اور اپنی اولاد کو دیکھے جیسے آپ پال رہے ہیں، جیسے اولاد کو پال رہے ہیں آپ، ان کے ساتھ جیسی شفقت کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے ساتھ ایسی ہی شفقت کی ہوئی ہے، ایسے ہی وہ شفقت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری دعا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی بخش دے، اور تمام مومنوں کو بھی بخش دے۔ جس دن حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب کے ترازو قائم کیے جائیں گے، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اس دن سب کو بخش دے۔ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بخشش کی دعا کرنا ہر شخص پر فرض ہے، لیکن وہ کون کرے گا؟ جو نماز پڑھے گا۔ جو نماز ہی نہیں پڑھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جس کو یہ دعا ہی نہیں آتی، ماں باپ کے مرنے کے بعد یاد آتی ہے، ان کے لیے کل کیے جاتے ہیں، تیجا کیا جاتا ہے، 7واں 20واں 30واں 40واں دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، ماں باپ کو بڑا کیا جا رہا ہے۔ زندگی میں روٹی دینے سے عاجز تھے، زندگی میں ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آئے۔ یاد رکھو یہ اولڈ ہوم یہ گناہ کے ادارے ہیں، یہ حرام ہے قائم کرنے۔ یاد رکھو یہ معاشرے کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، یہ یورپین اور عیسائیوں کے، یہودیوں کے چال چلن ہیں جو مسلمانوں نے اپنائے ہیں، وگرنہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں قائم نہ ہوتی اور ان کی معاشرتی اقدار، اسلامی اقدار قائم رہتی اور یہ معاشرتی دباؤ قائم رہتا تو کوئی شخص اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم نہ چھوڑ گیا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں مرنے کے قریب ہوں، یہاں اولڈ ہوم میں پنکھے لگوا دینا، گرمی بڑی ہے، جب تیری اولاد تجھے یہاں چھوڑے گی تو پھر تو گرمی کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے پنکھے لگوا دینا۔ ماں نے بڑی باتیں سمجھا دی، اس میں یہ سمجھا دیا کہ میں گرمی برداشت کر رہی ہوں، تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ بات بتا دی کہ تجھے بھی تیری اولاد ایسے ہی گھر سے نکالے گی، میں نے تو جیسے کیسے زندگی کے دن پورے کر لیے، تیرے سے یہ دن نہیں کٹیں گے، یہ نہیں گزریں گے۔ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑنے والے گستاخ ہیں، نافرمان ہیں، ملعون ہیں، دیوس ہیں، بے غیرت ہیں۔ اور تم نے جو ہے یہ اولڈ ہوم بنا کر کے لوگوں کے لیے راستے کھول دیے، جیسے وہ پنگوڑا بنا دیا کہ حرام کے بچے جنو اور اس میں ڈال دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہندوانہ رسومات میں جو خرچ کرتے ہیں اس سے بچنے کی توفیق دے، اور والدین کی زندگی میں ان پر خرچ کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔